اب ایک فکر آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں میں، بہت قابل غور گفتگو ہے اس والعصر ان الانسان لفی خسر. آیت کو یاد رکھیے، انسان خسارے میں ہے اور انسان کا خسارہ بڑھ رہا ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارا خسارہ بڑھ رہا ہے. حضرات ذی وقار ایک بہت اچھی طرز زندگی تھی، روشن دان گھر میں ہوا کرتے تھے. یہ روشن دان کیا تھا گھروں کے اندر؟ ابھی گرمی کے مارے سر پہ سورج ہے، گرمی کی تمازت ہے، حجاج کرام کے اموات اس سال زیادہ ہوئیں، حاجی مر رہا ہے، گرمی کی تپش برداشت نہیں ہو رہی. یعنی اس وقت یہ حالت ہے کہ آپ کو گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اور آپ اگر قرآن کریم کی آیت میں غور کریں تو آپ کا گھاٹا مزید بڑھے گا. تو آج آپ دیکھیں کہ یہ جو گرمی کی تمازتیں بڑھ رہی ہے مکہ مدینے کے اندر، آپ دیکھیں کہ جو ہم جب حج پہ گئے تھے تو اس وقت بھی حالت بڑے، یعنی کہ گرمی کے دنوں میں 2017 کی بات ہے، اس وقت گرمی ایسی تھی. تو آج جو گرمی کا حال تو بہت زیادہ سخت ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، سورج سر پر ہے، گرمی بڑھ رہی ہے. تو پہلے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے کچھ طریقے اختیار کیے. روشن دان ہمارے گھروں کے اندر ہوا کرتا تھا. تو روشن دان وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ گرمی کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ تھا. اب ہم نے روشن دان کا راستہ روک لیا، اس کی جگہ اے سی آ گئی. اے سی کی زندگی وہ ایسی زندگی کہ جناب اس نے آلٹرنیٹ پیش کیا. روشن دان اوپر ہوتے تھے، چھتوں کے آس پاس لگا دیے جاتے، کھول دیے جاتے تھے. سائنس تو یہی کہتی ہے کہ گرم ہوا اوپر کی طرف جاتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے، اور ٹھنڈی ہوا نیچے رہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے. ہمارے اسلاف کتنے جینیس تھے، کتنے لاجیکل تھے، ان کو کتنی عقل تھی. انہوں نے روشن دان بنائے ہوئے تھے. کمرے کے اندر گرمی آ جائے تو گرمی کے نکلنے کی جگہ کہاں سے ہوگی؟ تو روشن دان بنائے تھے کہ گرمی کی گرم ہوائیں باہر نکل جائے اور ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے اندر آ جائے، کمرہ ٹھنڈا رہا کرتا تھا. یہ روشن دان کا ایک تصور تھا ہمارے گھروں کے اندر. یہ رخصت ہو گیا، اس کی جگہ اے سی نے لے لیا. پھر روشن دان ڈپریشن کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ تھا. روشن دان ڈپریشن کم کرتا تھا کیسے؟ ایک بندہ بیمار ہو گیا، 10-15 دن اس کے کمرے کے اندر بند ہیں، اب وہ نگاہیں ادھر ادھر کرتا ہے تو اسے سوائے در و دیوار کے کچھ نظر نہیں آتا. پہلے روشن دان سے باہر کے احوال دیکھ لیتا تھا، موسم دیکھ لیتا تھا، بارش اور دھوپ اور چڑیوں کا چہچہانا، اس کے آمد و رفت، اور رات کے وقت چاند اور تارے کا آنا جانا وہ دیکھ لیتا تھا. اس کے ذہن پر ڈپریشن کا خمار یا بوجھ لاد نہیں دیا جاتا تھا، اس کا ڈپریشن ریلیز ہو جایا کرتا تھا. یہ روشن دان ایک طرح سے ڈپریشن کو ریلیز کرنے کا ایک بہترین ذریعہ تھا. پھر حضرات ذی وقار آج ہمارا حال یہ کہ ہم 4 دیواری کے اندر بند ہیں اور ہمیں باہر کے موسم کا حال پتہ نہیں، تو ہم موبائل میں حال دیکھتے ہیں کہ آج موسم کیسا ہے. حضرات ذی وقار اب یہ جو روشن دان کا جو تصور تھا، یہ اس کی جگہ کس نے لے لیا؟ اے سی نے لے لیا. اب اے سی کی جو گرمی نکل رہی ہے، سعودی عرب میں بھی آپ دیکھیں کہ بالکل جناب چل کرنے کے لیے اے سی لگا دی. اس کی جو گرمی وہ کدھر جائے گی گرمی؟ ایک سورج کی گرمی اور ایک آپ کے اے سی سے نکلنے والی گرمی. اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، وہ کہہ رہے 70 سال کے بعد دنیا کے 3/4 حصہ جو ہے وہ گرمی میں جھلس جائے گا. حل نہیں نکال رہے آپ، سلوشن کی طرف نہیں آ رہے. ہمارا مزاج تو یہ قومی مزاج ہی ہے، او بھائی آج کی دیکھو کل دیکھی جائے گی. اپنا دیکھو، ایک اے سی کا بٹن آن کرنے سے سکون مل رہا ہے، بس آج سکون مل رہا ہے نا، کل کی کل دیکھی جائے گی، آنے والی نسل خود بھگتے گی. یہ ہمارا قومی مزاج ہے. ہم نے اپنے قومی مزاج کو اس طرح ڈھال لیا ہے، ہم اپنے نسلوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، ہم مستقل اس طرف گراوٹ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کا علاج، اس کا توڑ کیا تھا؟ اس کا توڑ وہی طرز زندگی جو ماضی میں تھی، ہمارے اسلاف نے جو ڈیزائن کیا تھا، وہ طرز زندگی جو سادہ تھی، بڑی پروقار تھی، بڑی پربہار تھی، بڑی پرسکون تھی، بڑی اطمینان بخش تھی. لہذا وہ زندگی کی طرف لوٹنا پڑے گا. گویا کہ اگر ہم پرانی طرز زندگی کی طرف جائیں تو پرانی طرز زندگی ہمارے لیے مؤثر ہے. آج کے زمانے میں گرمی کا توڑ ہے، یہ مددگار ہے. آپ کو دوبارہ ادھر آنا پڑے گا، اس لیے نہیں کہ آپ پرانے زمانے میں جا رہے ہیں، بلکہ آپ کی اس گرمی کا توڑ پرانے زمانے کی طرز رہائش میں ہے.